بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں اب تک 10 باب مکمل کر چکے ہیں. آج 11واں باب، الباب الحادی عشر، باب من الشرک النذر لغیر اللہ. یہ یہاں سے ہم لوگ آج شروع کریں گے. تو پہلے عبارت خوانی ہو جائے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. پڑھیں مشائخ کوئی بھی. عبداللہ، شیخ عبداللہ یا شیخ علی. نہیں جی اگلے بار. شیخ رفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت أنه عبادة الله کون ہو نہیں ہے تمہارے اس میں؟ فصار. ہمارے اس میں اذا ثبت کیا بولے؟ کون ہے، نہیں ہمارے پاس مسئلہ نہیں. چلیے نیچے مفہوم ہے رکھیے. مطبوع. إذا ثبت أنه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك. فصرفه فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ٹھیک. خلص الباب. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. باب من الشرک النذر لغیر اللہ. اس میں باب عنوان دونوں ہی واضح ہو گئے ہیں. باب اس بارے میں کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے یا شرک میں سے ہے. اس کے لیے جو استشہاد کے طور پر شیخ نے جو آیت ذکر کی ہے وہ ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے صفات میں ذکر کیا، یا عبادت کی جو لوگ ادائیگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی جہاں صفتیں بیان کی گئی ہیں وہاں پر ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں. نظر کو ماننا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن جب اگر انسان مان لے تو پھر اس کو پورا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. تو پھر اگر کوئی انسان دل سے یہ ارادہ کرے اور دل ہی دل میں یہ عزم کر لے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ اگر مریض کو شفا یاب فرما دے، میرے فلاں کام کو کر دے، میرے نوکری کے مسئلہ حل کر دے، تو میں آدھی تنخواہ، 1 مہینے کی تنخواہ میں اللہ کے لیے خرچ کر دوں گا. اس طرح کی اگر کوئی بھی انسان جو ہے نظر مان لے تو پھر یہ نظر پورا کرنا ضروری ہے. اگر یہ پورا نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. لیکن ابتدائی طور پر انسان کو نظر ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، تو جب یہ نظر ماننا، نظر کو پورا کرنا عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو اگر یہ عبادت کوئی انسان غیر اللہ کے لیے کرے تو پھر یہی شرک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو بھی تم لوگ خرچ کرو گے یا نظر مان لو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. نظر چونکہ ایسی چیز ہے کہ ایک انسان صرف اپنے ذہن ہی میں سوچ کر رکھتا ہے
اس کا اعلان نہیں کرتا، تو پھر اگر دل ہی دل میں انسان کوئی نظر مان لیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح احادیث سے بھی اس چیز کو ثابت کیا گیا کہ نظر کو پورا کرنا چاہیے، نظر کو پورا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصہ، جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی نظر مانے تو وہ اس کو پورا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اطاعت کی نظر پوری کی جائے گی اور جو معصیت کی نظر ہوگی وہ پوری نہیں کی جائے گی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب غیر اللہ کے لیے مختلف قسم کے لوگ نظر مانتے ہیں۔ آج کل جو مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں اسی کو منت مانگنا کہتے ہیں۔ یہ منت مانگنا یا نظر ماننا سب ایک ہی بات ہے۔ تو غیر اللہ سے کچھ منت مانگتے ہیں کہ اگر یہ پورا ہوگا تو میں تمہارے قبر پہ چادر چڑھاؤں گا، یا تمہارے قبر کے جو عمارت ہے یا اس کا جو احاطہ ہے یا وہ جو درگاہ ہے اس کو میں کلر کرواؤں گا، یا اس طرح کی جو بھی لوگ نیتیں مانتے ہیں یہ ساری چیزیں شرک ہیں، کیونکہ یہ غیر اللہ کے لیے مانگ رہے اس طرح کی نظر مان رہے ہیں۔ یہ چیز ہر ملک میں ہے، ہندوستان میں بھی ہے، عرب دنیا میں مصر میں ہے، اس کے علاوہ مغرب العربی وہاں پر بھی ہے، اور بھی دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہاں پر بھی لوگ اتنی عربی زبان میں توحید کی تعلیم عام ہونے کے باوجود، کتابوں میں عام ہونے کے باوجود، قرآن خود عربی زبان میں ہونے کے باوجود یہ شرکیہ کام باقاعدہ جاری ہیں۔ حالانکہ مصر کو ہم لوگ ایک علم کا گہوارہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہاں علم بہت زیادہ عام ہے، لیکن وہیں شرک بھی اس طرح ہے کہ جو طنطا نامی جو شہر ہے وہاں پر احمد بدوی کے نام سے کوئی قبر ہے، اس کا بھی عرس ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں درگاہوں کے عرس ہوتے ہیں، تو یہاں سنا 3 لاکھ لوگ تک جمع ہوتے ہیں اس کے عرس میں، یا اس کے مولد یہ لوگ اس کو کہتے ہیں۔ تو 3 لاکھ لوگ اگر کسی قبر پہ جا کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور وہاں شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے اور بہت ہی بڑی دینی کمزوری ہے۔ جو ایسی جگہوں پر جہاں پر علم عام ہونا چاہیے، اور خاص طور پر عربی زبان میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو پھر ایسے لوگ بھی اگر اس طرح کی جہالت میں رہیں گے، اس طرح کی شرک کے کاموں میں رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کو سربلندی عطا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں اس کی طرف عموماً لوگوں کے ذہن نہیں جاتے ہیں کہ سربلندی نہیں ہو رہی ہے، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت اور شہرت یا عزت اور ان کو کما حقہ وہ مقام ان کو نہیں نصیب ہو رہا ہے جو اسلاف کو نصیب تھا۔ تو پھر اسلاف جس قدر دین کے پابند تھے اس قدر دین کی پابندی کا لوگ نہیں سوچتے ہیں۔ صرف کسی کا یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلم معاشرے میں اس قدر شرک اور بت پرستی عام ہوگی تو پھر کیسے ان لوگوں کو سربلندی نصیب ہوگی؟ یہ اس کی طرف بھی ذہن جانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی جو ہے پڑھنے کو ملی کہ وہاں کے جو کسان لوگ ہیں وہ اپنی کاشتکاری کا آدھا حصہ وہ کبھی اس مزار کے لیے منت مانگتے ہیں، کبھی کوئی 1/3 حصہ، کبھی کوئی 2/3 حصہ منت مانگتا ہے کہ یہ جیسے ہی فصل آئے گی، اگر فصل اچھی ہوگی تو پھر یہ اتنا لا کے اس مزار کو چڑھائے گا، اس کے صندوق میں ڈالے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر شرک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہو شرک کو معاف نہیں کرے گا، خواہ وہ کسی بھی جگہ میں ہو۔ میلاد النبی کے ٹائم پہ بھی یہ جو ہے نا ہمارے ساڑو کے پارٹنر 3 بکرے کھٹ کے جو ہے نا غریباں کو کھانا کھلائی میلاد النبی میں، ابھی جو گزرا اس میں، تو وہ کہاں تک صحیح تھا شیخ؟ وہ بھی اسی شرک میں ہی آ جاتا ہے کیسے اللہ کے نبی کے نام پہ بول کے
تین اللہ بکرے کے ذبح کر نبی کے کے اس کی نام بریانی پر اگر باقاعدہ چڑھا کاٹیں کے گے تو یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہو گیا. اللہ کے نبی کے لیے ہو یا فرشتوں کے لیے ہو، جبرائیل امین کے نام سے ہو، اللہ کے نبی کے نام سے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کسی اور کے لیے قربانی کریں گے تو یہ سب شرک میں ہے، گرچہ کہ وہ اللہ کے رسول کے نام سے ہی کیوں نہ ہو، یہ شرکیہ کام ہے. اب انہوں نے جو نیت کی تھی وہ ان کی نیت کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا. کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اللہ کے رسول کے نام پر میں قربانی کر رہا ہوں، تو پھر یہ واضح شرک ہے. اور اگر یہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مقدس دن ہے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے تو میں یہاں زیادہ سے زیادہ نیک کام کروں گا، اس کے لیے میں جانور قربان کر کے میں مسکینوں کو کھلا دوں گا، صرف ایسی عمومی بات ہے تو پھر یہ بدعت ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول کے نام سے ذبح کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے، تو پھر یہ واضح طور پر شرک ہے. یہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے. اچھا، دوسری چیز یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس نظر کے پس منظر میں کچھ 2-3 مسائل کا بھی استنباط کیا اور یہاں پر ذکر کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ اس میں یہ وجوب الوفاء بالنذر، نظر کو پورا کرنا یہ واجب ہے. دیکھیے، نظر ماننا واجب نہیں ہے، نظر ماننا مستحب بھی نہیں ہے، نظر ماننا مباح ہے، لیکن اگر انسان نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ اس میں جو مستنبط ہو رہا ہے، اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرک. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ نظر ماننا یہ عبادت ہے، تو پھر ایسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا یہ بعینہ ہی شرک. واضح ہو رہا ہے یہ بات کہ ہم لوگ جو بھی عبادت کر رہے ہیں یہ چیز عبادت ہے جب معلوم ہو گیا. جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا یہ سب چیزیں عبادت کا حصہ ہیں. اب ہم یہ کسی کے لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان کسی انسان کے لیے سجدہ کرے، کسی قبر کے لیے سجدہ کرے، تو پھر اس نے عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دیا، تو اس صورت میں اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسری چیز ان نظر المعصیت لا يجوز الوفاء به. نظر معصیت اگر کوئی مان لے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر کسی نے یہ مان لیا تھا کہ فلاں قبر کو میں چادر چڑھاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، سمجھ دی، اب یہ نظر مان لیا تھا تو پھر یہ نظر معصیت تھی تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں نظر کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں. ابھی 5-7 منٹ اور ہیں اس میٹنگ میں، بلکہ 10 منٹ ہیں، تو ہم لوگ دوسرا باب بھی شروع کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیں شیخ. باب من الشرک الاستعاذة بغیر اللہ. الاستعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعاذۃ ضمے کے ساتھ. الاستعاذة جی. باب من الشرک الاستعاذة بغیر اللہ وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواہ مسلم. مسائل پڑھنا جی پڑھ لیں. فيه مسائل. الأولى تفسير وأنه كان الرجال من الإنس. الثانية كونه من الشرك. الثالثة كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن
كلمات الله غير اچھا کوئی مسئلہ نہیں، مخلوقة. ہمارے پاس استدلو ہے، آپ کے پاس اگر استدلو نہ ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بات ایک ہی ہے. جی. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق لأن شرك. الاستعاذة، ہاں انا کا اسم، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. صح. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. جی چلیے یہاں پر اسی طرح یہ نظر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ماننا چاہیے. اگر کوئی مان لیتا ہے تو یہ شرک ہے، جس طرح مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح استعاذہ، غیر اللہ کے ساتھ استعاذہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے پناہ چاہنا، یہ بھی شرک ہے. اس کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے جو بات کہی، الاستعاذہ کا جو لفظ استعمال کیا، استعاذہ اصل میں پناہ میں آ جانا، یعنی خاص طور پر شر سے نجات کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے استعاذہ. یا اگر کسی سے خیر کی امید رکھتے ہیں اور اس کے لیے پناہ لیتے ہیں تو وہ لاذ یلوذ آتا ہے اس کے لیے فعل. تو یہاں استعاذہ اسی پس منظر میں ہے جس میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو انسانوں میں کے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں سے پناہ چاہتے تھے تو یہ چیز ان کو اور ڈر میں ان کے اضافے کا باعث کر دی، تو ان سے اور بھی زیادہ یہ ڈرنے لگے جنوں سے. اصل میں جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر توحید، اللہ تعالیٰ پر پورا پکا یقین اور اس پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے کہ جہاں بھی سفر کے دوران ایک ویران جگہ میں پہنچ جاتے تو اب وہاں پر رات گزارنا پڑتا، تو وہاں جو لوگ بھی جن وغیرہ ہوں گے وہاں کی اس شخصیت سے یا وہاں کے اس مخلوق سے اس کے شر سے نجات پانے کے لیے وہ لوگ وہاں کے قائد سے یا وہاں کے جو بھی مخلوق سردار ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس بات کا گویا کہ اعلان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور نگرانی کی دعا کرتا ہوں، ایسی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں جو بھی مخلوق خاص طور پر جو جن وہاں اگر آباد ہیں تو وہاں ان جنوں کے سردار سے یہ لوگ پناہ چاہتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے یعنی مخلوق میں جنوں کے سردار سے، جنوں سے پناہ چاہنا یہ عین شرک ہے، یہ بالکل شرک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ جن میں اس بات کا تذکرہ کیا. وعن خولة بنت حکیم، حدیث میں بھی اس کی وضاحت اس طرح ہی ہے. عن خولة بنت حکیم رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں جو دعا وارد ہے کہ کوئی بھی انسان کسی جگہ میں پہنچے، سفر کے دوران بھی ہم مختلف مقامات پر پہنچ کر اتر کر پھر اپنے منزل پر پہنچتے ہیں، تو جب بھی کہیں ہم اتریں کسی بھی جگہ میں، وقتی طور پر بھی اتریں، 1-2 گھنٹے کے لیے بھی اتریں، تو وہاں پر بھی اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس انسان کو ایسی کوئی بھی تکلیف وہاں نہیں پہنچے گی. یہ دعا مأثور ہے اور یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ، ہم اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفتیں ہیں ان سے اور اللہ تعالیٰ کے قرآنی آیات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اس طرح کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے
اپنے کلام میں نازل کیا، اپنے کتاب میں نازل کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو جو بھی صورتیں قرآن کی ہم پڑھتے ہیں، سورہ فلق یا سورہ ناس بھی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا اس کے صفات سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں تو پھر یہ چیز شرک نہیں ہے، یہ چیز مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کا وسوسہ بھی ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ فلق اور ناس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے اور نظر بد سے اور دیگر بیماریوں سے نجات کے لیے بھی پڑھنے کی تلقین کی، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ چلیے، تو یہ یہاں تک یہ اس آیت اور اس حدیث کی وضاحت ہو گئی۔ اس کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ میٹنگ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس باب کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ حلقے میں کل ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ انشاءاللہ شیخ، انشاءاللہ۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نئی میٹنگ شروع کرتے ہیں۔